السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، ویسے تو ماقبل میں کئی ویڈیوز جمعہ کے فضائل و برکات کے سلسلے میں ارسال کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اس جمعے کی نسبت کی وجہ سے بہت ہی کم وقت میں مختصراً آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں جمعہ کے فضائل، وہ تاریخی واقعات، ان کی عظمت، ان کے درود، ان کی قبولیت کی جگہ وقت کے سلسلے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ میرے ناظرین و سامعین، جمعہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، او کما قال اللہ تعالی فی الکلام العظیم والفرقان الحمید، کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو تو اپنے کاروبار کو کچھ وقفہ کے لیے چھوڑ دو، ترک کر دو، روک دو، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چل پڑو، نکل پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ میرے محترم، حدیث مبارکہ میں جمعہ کے دن وہ بھی دینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظم عند اللہ، مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا دن عید الفطر کے سلسلے میں فرمایا گیا، ان الجمعۃ سید الایام واعظم عند اللہ، اور پھر فرمایا گیا من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر واعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا عظیم دین ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ چیزیں اس بات کے اوپر دال ہیں اور دلالت کرتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ جمعہ کا دن اپنے آپ میں ایک فضیلت کو لیے ہوئے ہے۔ اور میں بتا دوں کہ ہفتہ کے دنوں کے جو نام ہیں، اور جو یہ 6 دن جمعہ لگا کر 7 دن، یہ 6 دن جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے ایک سورت کا نزول ہوا۔ میں پہلے بتا دوں، ہفتہ کے دنوں کے جو نام ہیں، ان میں سے کسی نام سے کوئی سورت قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ 28ویں پارے میں، 28ویں پارے کے اندر جو ذکر کیا گیا، وہ فرمایا گیا جمعہ کے 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ 28ویں پارہ کے اندر 2 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ جمعے کے دن کو یوم الجمعہ کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور دنوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
سنیچر کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے، اتوار کے دن کو عربی میں یوم الاثنین کہا جاتا ہے، پیر کے دن کو یعنی سوموار کے دن کو عربی میں یوم الاثنین کہا جاتا ہے، اور یوم السبت سنیچر اور یوم الاثنین یوم السبت سنیچر اور یوم الاحد اتوار، اور پیر کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الاثنین، اور منگل کے دن کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم الثلاثہ، اور بدھ کو یوم اربع، جمعرات کو یوم الخمیس، یعنی ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کر کے اس طریقے سے نام رکھا گیا، یوم الاحد اتوار، یوم السبت سنیچر وغیرہ ذالک، یوم الخمیس جمعرات، چونکہ پانچویں دن ہفتہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میں بتا دوں کہ 6 دنوں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان کے نام قرآن کے اندر نہیں ہیں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کا نزول نہیں ہوا، لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے، اس جمعے کے دن کو کے نام سے ایک سورت کا نزول ہوا، جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا، 28ویں پارہ کے اندر 2 رکوع پر مشتمل 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ میں بتا دوں کہ جمعہ کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت فرمائے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، جس جگہ کا نام ہے قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ، اور اس کے بعد اس قباء سے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بنیاد رکھ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو چونکہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی جمعرات کے دن، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت فرمائے تو مدینہ المنورہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو جمعہ کا دن ہو گیا، جمعرات سے جمعہ کا دن ہوا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مدینہ المنورہ کے بیچ کے مقام میں تشریف فرمایا، اور اس وقت جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلا جمعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اور مسجد مدینہ المنورہ کے بیچ کا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، تو آج تک اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلا جمعہ، آج تک اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے جمعہ کی تاریخ۔ میں بتا دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کے اہتمام کثرت سے اس طریقے سے اعلی پیمانے پر کیا کرتے تھے کہ اول وقت میں جمعہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج میرے محترم
سامعین و ناظرین، آج ہماری کیفیت اور صورت یہ ہے کہ ہم جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سے کام میں جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بس مشغولیت تھی۔ جمعہ کا یہ حال ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا میرے بھائی؟ اور میں بتا دوں جمعہ چھوڑنے والوں سن لو، اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر فرمایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا عذر کسی شخص نے 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، مذکور ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کالا سا دھبا اس کے قلب اور دل پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس پر مواظبت کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ کالا دھبا پھیلتے پھیلتے پورے قلب اور دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں۔ جمعہ چھوڑنے والوں سن لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا عذر لگاتار کوئی شخص، جس شخص نے 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ دونوں حدیثیں ملتی جلتی، گناہ کرنے کی وجہ سے ترک گناہ، ترک وجوب واجب کے چھوڑنے سے گناہ، اور بلا عذر چھوڑنا، یہ بھی سبب ہوا اس کے دل کے سیاہ اور کالا اور مہر دھبا لگ جانے کی وجہ سے مہر لگ جانا۔ فرمایا کہ چھوڑ دیا بلا عذر شرعی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق بات اثر نہیں ہوگی۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ترک جمعہ سے بچائے اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ناظرین، میں بتا دوں، میری توفیق بھی تیرے کرم کے صدقے ہیں، میرے توفیق بھی تیرے کرم کے صدقے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ میرے محترم، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جاتے ہیں۔ جو شخص جمعہ بعد میں جاتے ہیں ان کا نتیجہ چھوڑ لیجئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جانے والے پیچھے رہیں گے، اول وقت میں جانے والے پہلے صف میں ہوں گے۔ سبب کیا ہوگا کہ جو بعد میں آئے صفیں پر ہو گئیں، بھر گئیں، پھر گردنیں لانگتا ہوا آگے جاتا ہے، تو گویا کہ وہ آگے آنے والے مصلیین کی حق تلفی کرتا ہے۔ اس کے متعلق سن لو، بعد میں جانے والے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے کو جاتا ہے، اس نے جہنم کی طرف پل باندھا۔ بعد میں آنے کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم، اس کے اندر ایک دن ہے جو مقبولیت کا وقت، اس کے اندر ایک وقت ہے جس وقت کو مقبولیت کے وقت، دعا کی مقبولیت کا وقت فرمایا گیا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت جمعہ کے دن ایسا وقت ہے جس کے سلسلے میں جو چیز مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے یعنی ڈوبنے تک کی گھڑی بتائی گئی ہے۔ اور بھی روایت ہے، فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ وقت قرار دیا گیا۔ بہرحال ہے تو یہ ثابت تو ہے۔ فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن ہمیں اہتمام کرنی چاہیے، پہلے وقت میں، پہلے پہل میں جمعہ کی مسجد، جامع مسجد میں جانی چاہیے۔ اور جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں۔ میرے محترم، میں بتاتا ہوں، میں مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، بس کیسے نماز ختم ہو جائے کہ میں باہر چلا جاؤں، اور جلدی جلدی کام کرتے ہیں، جلدی جلدی خطبہ ہو رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں،
فرمایا گیا کہ اگر خطبہ کے درمیان کوئی شخص کوئی ایک کنکر کو انگلی سے چھوتا ہے گویا اس نے لغو کیا. پتہ چلا اس حدیث سے کہ خطبہ سننا بہتر ہے کسی کے چپ کرنے سے. پہلے اشارہ سن چپ کر دو، خطبہ ہو رہا ہے، اور اسے لغو کہا گیا. گویا کہ خطبہ کا سننا اتنا بہتر ہے، افضل ہے اور ضروری ہے. منع میں نہیں کر سکتے، خاموش ہو کر کے چپ ہو کر کے سننا یہ بہتر ہے منع کرنے سے. گویا کسی نے ایک کنکر کو چھویا، گویا اس نے لغو کیا. اور جلدی جلدی کرتے ہیں، گھبراہٹ، ایسا لگتا ہے کہ جیل کے اندر قید ہو گئے. جمعہ کے اندر جانے کے، مسجد کے اندر بھاگا بھاگی کا ماحول ہوتا ہے، یا تو پھر باتیں کرتے ہیں. جلدی جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے پہلے امام رکوع میں گئے بھی نہیں کہ مصلیین اور مقتدین حضرات جلدی 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 جلدی، یہ عالم ہوتا ہے. میرے محترم، فرمایا گیا اس کے لیے حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے تو گویا اس اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں سن لو، جلدی جلدی نمازیں ادا کرنے والوں غور سے سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے تو اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی طرح نہ بنا دے. بتائیے، اس کا سر گدھے کی طرح بنانے کے بارے میں فرمایا گیا. بھئی امام کا مطلب آگے، مقتدی کے معنی پیچھے. امام کی اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے امام کرے، رکن کی ادائیگی بعد میں مقتدی کرے. تو ماحول تو اس طریقے کا ہوتا ہے، بھاگا بھاگی والا. اور میرے محترم ناظرین اور سامعین، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم تاخیر سے جاتے ہیں. میں بتا دوں کہ مسجد میں ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے، اولیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، اور بعض صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جمعہ کی تیاری جمعرات کی شب سے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے اور اپنا بستر وغیرہ لے کر کے چلے جاتے تھے. کیوں؟ سن لیجیے، فرمایا گیا جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور اس کے بعد جانے والا گویا اللہ کے راستے میں اس نے گائے صدقہ کیا، اور اس کا ثواب اسے ملتا ہے. اس کے بعد جانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے راستے میں خصی صدقہ کیا، اور اس کے بعد جانے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں مرغی تو صدقہ کیا، اور اس کے بعد جانے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں اسے انڈا صدقہ کیا. تو پتہ چلا کہ مسجد جمعہ کے دن مسجد میں جانے والے کی فضیلت اس کے سب سے پہلے جانے کے نظریہ اور حساب سے قرار دیا گیا ہے. اور جب امام خطبہ کے لیے جاتا ہے اور خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ فرشتہ لکھتا ہے، فرشتہ بیٹھ کر مسجد کے صدر گیٹ پر بیٹھ کر آنے والے کا نام لکھتا ہے. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں بند کر کے ان کی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بعد میں جانے والا فضیلت سے بھی معروم، افضلیت سے بھی معروم، نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن اس فرشتوں کے رجسٹر میں جو نام درج کرنا تھا، حاضری بنانی تھی، اس سے تو وہ غیر حاضر ہو گیا. پتہ چلا کہ جمعہ کے دن سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، غسل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، عطر لگانا، مسجد صبح سویرے جانا وغیرہ ذالک، ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے مسجد جانے میں جو سب سے پہلے پراتھمکتا اور پہل کرتا ہے
اس کا ثواب میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ میرے محترم، بہت سی چیزیں وضو کے فضائل کے سلسلے میں وارد ہیں، اور میں بتا دوں کہ جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو آج کے دن ان کا خمیرہ تیار کیا گیا، ان کو بنایا گیا، جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارہ کش ہوئی آج ہی کے دن، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے چھٹکارا ملا آج ہی کے دن، وغیرہ ذالک، قیامت ہوگی آج ہی کے دن، تمام چیزیں آتی ہیں کتابوں کے اندر۔ وہ جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کے اندر فرمایا گیا اور واضح طور پر سورت کا نزول ہوا۔ میرے ناظرین اور سامعین، جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے مسجد تشریف لائیں، اور اس کی برکات، اس کی عظمت اور ان کے جو فضائل ہیں بالکل کلی طور پر لوٹیں اور پائیں، اور لوگوں کو بھی مسجد جانے کی ترغیب دیں اور جمعہ کی اہتمام کریں، جمعہ کے اہتمام کریں۔ ہفتے کا عید کہا گیا، سید الایام کہا گیا، دنوں کا سردار کہا گیا، بہت سی چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لوں، بس میرے ناظرین اور سامعین، اس آج کے جمعے کی نسبت کی وجہ سے میں مناسب سمجھا کہ میں آج آپ لوگوں کو یہ چند باتیں بتا دوں۔ ویسے تو بہت سے ویڈیوز ارسال ہو چکے ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اور یہ بہت ہی مستعدی کے ساتھ، تتپرتا کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسائل، دینی مسائل، صحابہ کے واقعات، اور بھی جتنے مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں ان کے کرنے اور نہ کرنے کی جو چیزیں اسلام میں ثابت ہیں، آپ کی خدمت تک لگاتار یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل بھیج رہا ہے، اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی نیت کا، محنت کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس اس کو بھیجیں۔ اس سے پہلے بھی یہ چینل جادو، سحر، گھر کی لڑائی، فتنہ انگیز واقعات کے مسائل کے حل کے سلسلے میں مجرب نسخے، علماء کرام کے طریقے، صوفیاء کرام کے ورد، ذکر و اذکار جو انہوں نے کیا، اور وظیفے آپ تک بھیجتا آیا ہے، اور فائدہ بھی ظاہر ہوا ہے۔ تو میرے ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں تک بھی یہ چیزیں بھیجیں، تاکہ اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ اب مجھے کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔